سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے جب ایران فتح کیا، ہندوستان کے بعد ایران فتح کیا اور مشہد فتح ہوا، تو امام علی رضا خواب میں آئے، امام علی رضا خواب میں آئے اور سلطان محمود کو کہا فتوحات ہند مبارک ہو، فتوحات فارس مبارک ہو، بہت مبارک، تم نے انصاف کی حد کر لی، میرے ساتھ انصاف کب کرو؟ تیرے والد سبکتگین نے تیرے دربار کے اوقاف ضبط کیے ہیں، یہ کب دو؟ سلطان محمود جب خواب سے بیدار ہوا، اس نے حکم دے دیا کہ امام علی رضا کے مزار کے جو اوقاف ہے وہ میرے والد سبکتگین نے لیے تھے، واپس کرایا۔ تو خواب میں سبکتگین آیا، محمود کا باپ، اور اس نے کہا علی رضا کو کیوں اوقاف واپس کیے، کیوں واپس کیے؟ کہا وہ خواب میں آئے تھے، مانگ رہے تھے، کہا وہ تو میرے پیچھے بھی آئے تھے، میں نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام ابو یوسف کے دربار میں پیش کر دیے کہ ان کو جواب دے۔ یہ سارے امام کہتے ہیں کہ قبر کا وقف نہیں ہے، چپ ہو گیا ان کے سامنے۔ علماء لکھتے ہیں سبکتگین کا درجہ ایمان میں محمود غزنوی سے بڑھ کر، وہ ورغلائے گئے اور سبکتگین بچ گیا، کہا تم نے مجھے چور بنا دی، میں چور تھا کیا؟ میں علماء کے فتوے سے نہیں چکا ہوں۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا شمس الدین ذہبی کی سلطان محمود و سبکتگین کا سوانح۔ علماء، فقہاء، محدثین، تابعین، اصحاب کے حالات پر علم سے بھرپور کتاب، ذہبی کے سیر الاعلام کی نظیر عالم میں نہیں۔ 39-40 جلدوں میں یہ کتاب پوری ہو گئی ہے۔ خود ذہبی نے کہا ہے کہ افتخر بہ فی الدنیا والآخرہ، میں اس کتاب پر دنیا و آخرت میں فخر کروں۔ سیر اعلام النبلا۔ تو میرے پاس خواب میں ایک دفعہ سید علی اجمیری رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور مجھ سے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی، اور میرے ایک درس کے سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی۔ الحمدللہ اس عاجز فقیر نے جو خواب میں جواب دیا، وہی جواب آج آپ کو سبق پڑھایا ہے کہ علماء کرام کو جو مولانا، مفتی، قاضی القضات کہا جاتا ہے، یہ عہدوں کے اعتبار سے یہ مناصب امتیازیہ ہے، اور بزرگان دین کو بعد الموت جو القاب دیے جاتے ہیں، اولاً کسی نے عزت شرف سے دیے، عقیدہ خراب نہیں تھا، لیکن بعد میں خراب عقیدے کے لوگ آئے اور اب وہ سچ مچ دستگیر کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا پاک پکڑ کے لے جا رہا ہے، اور داتا گنج بخش کو سمجھتے ہیں کہ خزانے وہی بانٹتے ہیں۔ سید علی اجمیری کی قبر پر لاہور میں لکھا ہے اولیاء اللہ روئے زمین کے مالک ہے اور وہ تصرف کرنے والے، دیکھ لکھو۔